رات تاریک اور خاموش تھی، تاہم تھوڑے تھوڑے وقفے سے آسمانی بجلی کی چمک اور بادلوں کی گھن گرج اس خاموشی اور تاریکی کا دامن تار تار کر جاتی۔ میں اس وقت حوالدار فیض محمد کے ساتھ قد آدم گھنی جھاڑیوں میں موجود تھا۔ مذکورہ جھاڑیاں قبرستان کی حدود کے ساتھ ساتھ کافی فاصلے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہم وہاں سے قبرستان کے ایک مخصوص حصے کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہمیں کسی کا انتظار تھا جو اس خاص حصے میں آنے والا تھا۔ انتظار نے جب طول پکڑا تو حوالدار بیزار ہونے لگا۔ اس نے بادلوں سے گھرے آسمان پر ایک نگاہ ڈالی اور اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ بارش شروع ہی ہونے والی ہے۔ ایک تو میں تمہاری اس کالی زبان سے بہت تنگ، میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اسے لمحے آسمان کے آنسو نکل آئے تھے۔ میں کہہ رہا تھا نا ملک صاحب، حوالدار نے بڑے فخری انداز میں کہا۔ میں نے بغور آسمان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اگر تم نہ کہتے تو اس میں تمہارا کیا نقصان تھا؟ اب ہمیں اس پناہگاہ سے نکلنا ہوگا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں اضافہ کیا، جب منہ میں ایسی کالی زبان ہو تو سوچ سمجھ کر کوئی اچھی بات بھی کی جا سکتی ہے۔ جناب سب یہی کہتے کہ میری زبان بڑی کالی ہے، حوالدار فیض محمد نے شکایتی انداز میں کہا۔ میں کئی مرتبہ آئینہ میں اپنی زبان دیکھ چکا ہوں، مجھے تو وہ کہیں سے کالی نظر نہیں آتی، وہ ویسی ہے جیسی عام طور پر دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس دوران میں ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، اب تم اپنے اس وضاحتی فلسفے کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دو، نکلو یہاں سے۔ اگر ہم تھوڑی دیر مزید یوں ہی کھڑے رہے تو پوری طرح بھیگ جائیں گے، اور ہمارے پاس تبدیل کرنے کے لیے فی الحال اور کوئی لباس نہیں ہے۔ اگلے ہی لمحے ہم گھنی جھاڑیوں سے باہر نکل آئے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر گورکن کا کمرہ تھا۔ ہمارا رخ مذکورہ کمرے کی جانب ہو گیا۔ خود کو بھیگنے سے بچانے کے لیے فی الحال اس سے زیادہ محفوظ پناہگاہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ قبرستان زیادہ بڑا نہیں تھا اور ایک ٹیلے پر آباد تھا۔ گورکن خیر دین کا کمرہ اسی قبرستان کے حصے میں بنا ہوا تھا جہاں وہ تنہا رہتا تھا۔ اس کے بیوی بچے وغیرہ نہیں تھے۔ خیر دین عرف خیرو کی ہی ایک سنسنی خیز اطلاع پر ہم آج رات قبرستان پہنچے تھے۔ اس کے مطابق گزشتہ چند روز سے قبرستان میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا۔ وہ یہ واقعہ سناتے ہوئے خاصا سہما ہوا بھی دکھائی دیتا تھا، جس کا یہی مطلب تھا کہ اس واقعے نے خیرو کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ خیرو نے تھانے آ کر مجھے بتایا تھا کہ آدھی رات کے بعد چاچی وزیرہ کی قبر پر کوئی برقع پوش آتی ہے۔ وہ قبر کی پائنتی خاموش کھڑی رہتی ہے اور کچھ دیر بعد اسی خاموشی سے واپس چلی جاتی ہے۔ وزیرہ چاچی کے تدفین ایک ہفتہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ اسی قصبے کی رہنے والی ایک بے سہارا عورت تھی۔ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ کسی برقع پوش عورت کا آدھی رات کے بعد اس کی قبر پر حاضری دینا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ لہٰذا خیرو کو تشویش ہوئی اور وہ اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میرے پاس تھانے چلا آیا تھا۔ میں نے اس کی کہانی بڑی توجہ سے سنی اور آج حوالدار کے ساتھ ادھر آ گیا تھا تاکہ اس راز سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ اس قبرستان میں داخلے کے لیے 3 راستے تھے۔ ایک ہمارے قصبے کی طرف سے سیدھا قبرستان کو جاتا تھا، دوسرا راستہ مغربی سمت میں واقع فضل آباد نامی گاؤں کی جانب سے آتا تھا، تاہم مذکورہ گاؤں قبرستان سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ تیسرا راستہ شمال کی سمت سے آتا تھا۔ قبرستان سے تھوڑی دور لگ بھگ 1.5 میل کے فاصلے پر اس طرف ایک نہر واقع تھی، جس کے دوسرے کنارے پر موزہ نجیب پورہ واقع تھا۔ قبرستان کے مشرق میں ریلوے لائن تھی جو تقریباً قبرستان کو چھو کر گزرتی تھی۔ اس ریلوے لائن کے متوازی چند گز کے فاصلے سے مین روڈ گزرتی تھی۔ یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ کہ قبرستان اور اس کا محل وقوع آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ ہمارا قصبہ بخت نگر قبرستان کے جنوب میں آباد تھا۔ یہ قبرستان در حقیقت اسی قصبے سے متعلق تھا، لہٰذا قوی امکان اس بات کا تھا کہ وہ برقع پوش عورت بخت نگر کی ہی رہنے والی تھی، ورنہ فضل آباد یا نجیب پورہ سے آدھی رات کے بعد کسی عورت کا قبرستان پہنچنا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں حوالدار کے ساتھ گورکن کے کمرے میں آ گیا اور اپنے لباس کو جھاڑتے ہوئے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا، خیرو، تمہاری وہ برقع والی تو آئی نہیں، لیکن بارش آ گئی۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے اور ایسے انتظام کے ساتھ قبرستان میں آئے تھے کہ اگر کوئی افراتفری کی صورتحال پیش آ جائے تو ہمیں اسے نمٹاؤ میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ سروس ریوالور بھی تیار حالت میں میرے پاس موجود تھا۔ خیرو گورکن نے میری جھنجھلاہٹ کے جواب میں کہا، تھانے دار جی، وہ ضرور آئے گی۔ تم اتنے وثوق سے تو یوں کہہ رہے ہو جیسے وہ تم سے کوئی وعدہ کر کے گئی ہو۔ بات وعدے کی نہیں جی، خیرو نے پلکیں جھپکائی۔ پچھلی جمعرات سے اب تک اس نے ایک ناغہ بھی نہیں کیا، اور آج بھی جمعرات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آج بھی وزیرہ کی قبر پر ضرور پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بارش کی وجہ سے رک گئی ہو۔ گورکن کے کمرے میں اس وقت مریل روشنی والی ایک لالٹین جل رہی تھی۔ لالٹین کی ملجگی روشنی کمرے کی تاریکی کو پوری طرح نگلنے میں کامیاب تو نہیں تھی، تاہم پھر بھی اچھا خاصا گزارا ہو رہا تھا۔ اس کمرے کی واحد کھڑکی قبرستان کی جانب کھلتی تھی، یعنی قبرستان کے اس حصے کی سمت
जिधर चाची वजीरा की कब्र वाक़ थी। खिड़की में से वो कब्र और इसके आसपास वजाहत से नजर आता था। मैं मज़कूरा खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। खैरू का दावा था कि इसने पिछली जुमरात से गुज़श्ता रात तक इस बुर्कापोश औरत को बड़ी बाकायदगी के साथ वजीरा की कब्र पर आते जाते देखा था। वजीरा चाची को गुज़श्ता जुमेरात को असर और मगरिब के दरमियान लहद में उतारा गया था और इसी रोज आधी रात के बाद वो बुर्कापोश औरत पहली मर्तबा कब्रिस्तान के अंदर दिखाई दी थी। और सच्ची बात तो यह है कि खैरदीन इसे वजीरा चाची की कब्र के नजदीक खड़े देखकर खौफजदा हो गया था। इस रात वो अपने कमरे से निकलने की हिम्मत नहीं कर सका था। आने वाली 2 रातों को भी ये वाकया तवातुर से पेश आया तो इसने जी खड़ा करके कमरे से निकलने का फैसला कर लिया। वजीरा की कब्र की तरफ जाते हुए इसने वो कुदाल अपने हाथ में ले ली जो कब्रों की खुदाई में काम आती थी। ये इसके अंदर का खौफ था। बहरहाल वो मुहतात कदमों से चलते हुए जरा तवील चक्कर काट कर इस बुर्कापोश के अकब में पहुंच गया और वहीं खड़े खड़े ललकार कर इससे इस्तफसार किया, ए बीबी कौन हो तुम और इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? खैरदीन को अपनी आवाज में एक वाज़ेह लर्जिश महसूस हुई। दूसरी जानिब जब कामिल खामोशी रही तो इसने कदरे सख्त लहजे में पूछा, तुम वजीरा की क्या लगती हो और आधी रात के बाद कब्रिस्तान में क्यों आई हो? मेरी बात का जवाब दो वरना। खैरदीन ने वरना पर जुमला अधूरा छोड़ दिया, लेकिन इस बुरका के अंदर बदस्तूर खामोशी रही। इस पुरिसरार सन्नाटे ने खैरदीन के खौफ को बढ़ा दिया। बजाय इसके के वो आगे बढ़कर इस बुर्कापोश से मजीद इस्तफसार करता, इसने कदम पीछे खिसकाना शुरू कर दिए। इसके ज़हन ने समझाया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि इस बुर्का की आड़ में कोई बहुत बड़ी आफत छुपी हुई है, इसलिए इसे बड़ी शराफत के साथ अपने कमरे में चला जाना चाहिए। कोई औरत तने तन्हा इतनी रात को कब्रिस्तान में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये यकीनन कोई और चक्कर है, पुरिसरार और मारवाई चक्कर। वो अपने कमरे में पहुंचा और दुबक कर बिस्तर में सो गया। अगले रोज इसने थाने आकर मुझे इस अजीबोगरीब औरत के बारे में बताया तो मुझे यकीन न आया। मैंने खैरदीन को मशवरा दिया कि वो अपने अंदर थोड़ा सा हौसला पैदा कर ले और आइंदा अगर वो औरत कब्रिस्तान में दिखाई दे तो इसका ताकुब करने की कोशिश करे ताकि ये मालूम हो सके कि वो कहाँ से आती है। पता नहीं मेरी बात खैरदीन की समझ में आई कि नहीं, ताहम वो अपने चेहरे पर उलझन का जाल सजाए वापस चला गया। सच्ची बात तो यह है कि मुझे खैरदीन की कहानी पर यकीन नहीं आया था। मैंने इसीलिए इसे टाल दिया था। अव्वल तो ये कि चाची वजीरा का दूर या नजदीक का कोई रिश्तेदार नहीं था। वो एक तवील अरसे से बेवगी की जिंदगी गुजार रही थी और इसी बेवगी के अजाब ने बिल आखिर इसकी जिंदगी खत्म कर दी। इसकी कब्र पर आधी रात के बाद किसी बुर्कापोश औरत का बाकायदा आना एक गैर मंतकी और नाकाबिले यकीन बात थी। मेरे ख्याल में गोरकन खैरू ने कोई भयानक ख्वाब देखा था। ये ख्वाब खुली आंखों का भी हो सकता था और बंद आंखों का भी। 2 रोज बाद खैरू एक मरतबा फिर मेरे पास आया। इस वक्त इसकी घबराहट दीदनी थी। इसने बड़े सरासीमा अंदाज में मुझे बताया, थानेदार साहिब मैंने आपकी हिदायत पर अमल किया है, लेकिन इसने जुमला अधूरा छोड़ा और वहशत भरी नजरों से मुझे तकने लगा। मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या खैरदीन? मुझे तो जनाब ये कोई और ही मामला लगता है, इसने कहा। वो ना बोलती है और ना ही काबू आती है। मैं इसके सामने बेबस होकर रह जाता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ इस बुर्का के अंदर कोई पुरिसरार हस्ती छुपी हुई है, कोई रूह। इसकी ज़हनी हालत को देखकर मुझे सख्त अफसोस हुआ। इसका चेहरा ज़हनी परेशानी का गमाज था। हरकत और सकनात से भी खौफजदगी झलकती थी। मैं समझ गया इस बुर्कापोश के हवाले से वो किसी गहरे वहम में मुब्तला हो चुका था। मैं किसी रूह की ऐसी सरगर्मियों पर यकीन नहीं कर सकता था। इसका खौफ दूर करने की खातिर मैंने बड़े नरम लहजे में पूछा, तुमने मेरी हिदायत पर इसका ताकुब किया तो क्या नतीजे बरामद हुए? मैं दोनों मरतबा इस कोशिश में नाकाम हो गया। वो थूक निकलते हुए बोला, पहली मरतबा मैंने जैसे ही इसे वजीरा की कब्र के पास देखा, मैं दबे कदम अपने कमरे से निकल आया और फिर वो गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? मैंने इसकी आंखों में झांका, पता नहीं जी वो कहाँ चली गई। वो हवनको की मादिद गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने कमरे से बाहर आने के बाद जैसे ही वजीरा की कब्र की जानिब निगाह की, वो वहां नहीं थी। मुझे बड़ी हैरत हुई, एक लम्हे में वो कहाँ चली गई। मैंने इसकी तलाश में सारा कब्रिस्तान छान मारा, लेकिन यूं लगता था जैसे इसे आसमान ने खा लिया था या फिर जमीन निगल गई थी। इतना कहकर वो खामोश हुआ, फिर बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, जनाब दूसरी मर्तबा मैंने एक तरकीब आजमाई। मैं इसकी आमद के वक्त से वाकिफ हो गया था। वो अमूमन आधी रात के बाद ही आती थी। मैं इससे काफी देर पहले झाड़ियों के झुंड में जा छुपा। वो झाड़ियां वजीरा की कब्र के नजदीकी थी और इनके अंदर रहते हुए मुस्कुरा कब्र पर निगाह रखी जा सकती थी। वो एक लम्हे को तवक्कुफ हुआ, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला। वो बुर्कापोश औरत अपने मखसूस वक्त में वहां पहुंच गई। मैं बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से इसे देखता रहा। वो 20-25 मिनट तक कब्र की पांति खामोश खड़ी रही। फिर जब वो जाने के लिए पलटी तो मैं हरकत में आ गया। लेकिन ये क्या,
میں نے جھاڑیوں سے باہر آنے کی کوشش کی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں کسی نے مضبوط رسیوں سے باندھ دیے ہوں، وہ بالکل جڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے خود کو مکمل بے بس کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑی بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھے خیرو کو دیکھا تو وہ بولا، جناب بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ میں خود اس وقت چکرا کر رہ گیا۔ اپنے ہاتھ پاؤں کو نکارا پا کر میں نے صافت کی پرکالہ کی طرف ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھائی تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ قبرستان اس کے وجود سے خالی تھا۔ میں نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ خیرو، تم نے ایک ناقابل یقین اور عجیب کہانی سنائی ہے۔ ایسا ہونا ناممکن نہیں۔ جناب مجھے پورا یقین ہے، وہ خوفزدہ مگر پرسکون لہجے میں بولا۔ وہ عورت یا تو کوئی جادوگرنی ہے یا پھر کوئی روح۔ میں تمہاری دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کر سکتا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ وہاں آ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا۔ ہاں، اب مجھے ایک رات قبرستان میں گزارنا ہی ہوگی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہاری بیان کردہ کہانی خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز ہے، اور اس سے اگلی رات میں حوالدار فیض محمد کے ساتھ قبرستان پہنچ گیا تھا۔ نصف شب سے تھوڑا پہلے ہم ان جھاڑیوں میں چھپ گئے جو وزیرہ چاچی کی قبر کے نزدیک تھی، لیکن بارش نے میں وہاں سے کھدیڑ کر گورکن کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے کمرے کی واحد کھڑکی سے باہر دور تک دیکھتے ہوئے خیردین سے پوچھا، خیرو، میں تو اب تک کی محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ برقع پوش عورت اور اس کی پراسرار سرگرمیاں تمہارے منتشر ذہن کی پیداوار ہے۔ تم تنہائی کی بے کیف زندگی گزارتے ہوئے کسی دماغی مرض میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تمہیں ایک مناسب علاج اور آرام کی ضرورت ہے۔ جناب، آپ مجھ پر جتنی مرضی بے اعتباری کر لیں، لیکن جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ وہ میرے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے برابر مجھے نظر آ رہی ہے۔ آج بھی وہ ضرور آئے گی۔ لگتا ہے بارش نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا، خیرو، تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ ایک طرف تم اس برقع پوش کو جادوگرنی روح کہتے ہو، دوسری جانب اس پراسرار ہستی کو بارش کے سامنے مجبور بھی ظاہر کر رہے ہو۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ آپ اڑا لیں جی، میرا مذاق جتنا چاہے اڑا لیں، وہ شاکی لہجے میں بولا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا، لیکن جب وہ نظر آئے گی تو آپ اس کے وجود کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن وہ نظر کب آئے گی؟ میں نے جھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ رات کا 1 بج رہا ہے، کیا ہم یوں ہی بیوقوف بنتے ہوئے ساری رات آنکھوں میں گزار دیں؟ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، وہ تو بلاؤ بارش کا جو ہمیں اس کمرے تک لے آئی، ورنہ یہ رات ہمیں ان جھاڑیوں میں مچھروں سے کشتی کرتے ہوئے گزارنا پڑتی۔ وہ اگست کا مہینہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی اور ہر طرف مچھروں کو بھی بہتات تھی۔ تاہم خیردین اپنے کمرے میں اوپلوں اور کسی خاص لکڑی کو باہم جلا کر ایک دھونی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہ دھونی دافع مچھر تھی، تاہم دھوئیں کے باعث ہمیں سانس لینے میں دشواری کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے حوالدار کے تبصرے کے جواب میں کہا، بس ہم بارش کے تھمنے کا انتظار کریں گے، اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، پھر خیردین جانے اور اس کی برقع والی۔ خیردین کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور مخدوش صحت کا مالک تھا۔ میں جب سے اس قصبے میں تعینات تھا، خیردین سے میرا پہلا واسطہ تھا۔ ویسے اس کے بارے میں سطحی طور پر معلومات رکھتا تھا۔ وہ سال ہر سال سے مذکورہ قبرستان سے وابستہ تھا۔ اس سے پہلے اس کا باپ اس قبرستان کا گورکن ہوا کرتا تھا۔ حوالدار بھی میرے نزدیک کھسک آیا اور کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اس بوندا باندی کے ارادے تو مجھے خاصے خطرناک دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ صبح سے پہلے یہ ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع دے گی۔ تمہاری زبان لاکھ اور کروڑ کالی سے ہی، لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں نے فیض محمد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر مزید آدھے گھنٹے تک اس برقع پوش کے آثار نمودار نہ ہوئے تو میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، چاہے تھانے پہنچتے پہنچتے ہم شرابور ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ جو حکم ملک صاحب، حوالدار فرما برداری سے بولا۔ فیض محمد اور خیردین میرے عقب میں رہتے ہوئے پہلو با پہلو آن کھڑے ہوئے تھے۔ میری طرح اس وقت وہ بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ ہم سب کا مرکز نگاہ چاچی وزیرہ کی قبر تھی، جو اندھیرا ہونے کے باوجود بھی کم فاصلے کے باعث ہمیں بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ خیرو نے کہا، آپ تو چلے جائیں گے جناب۔ اس کا مخاطب میں تھا۔ آپ کے جانے کے بعد اگر وہ آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے؟ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، وہ تو گزشتہ 1 ہفتے سے ادھر آ رہی ہے، اب تک اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو آج کیا بگاڑ لے گی؟ آج تو بارش بھی ہو رہی ہے، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ اگر اس نے میرے کمرے کا رخ کر لیا تو؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا اور وحشت بری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی جانب مڑتے ہوئے کہا، خیردین،
اس خیالی برقع پوش نے تمہارے دل اور ذہن کو بری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ افسوس کہ میں فی الحال تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ تھانے چلو، میں کل سے یہاں ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دوں گا، وہ سورج غروب ہوتے ہی تمہارے پاس آ جایا کرے گا اور دوسری صبح یہاں سے رخصت ہوگا۔ جب تک اس برقع پوش کے حوالے سے تمہارا ذہن اور دل خوف سے خالی نہیں ہو جاتا، کانسٹیبل رات بھر تمہارے ساتھ رہا کرے گا۔ سر دست تمہارے مسئلے کا یہی مناسب حل نظر آ رہا ہے۔ میں گورکن خیرو سے مخاطب تھا کہ اسی وقت مجھے اپنے کندھے پر ہاتھ کا مخصوص دباؤ محسوس ہوا۔ میں تیزی سے پلٹا، وہ حوالدار فیض محمد تھا جو ہمیں محو گفتگو دے کر کھڑکی کے قریب چلا گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا میری سماعت سے اس کی سنسناتی ہوئی آواز متصادم ہوئی۔ وہ کھڑکی سے باہر ایک سمت انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ملک صاحب وہ دیکھیں وہ سفید سی کیا شے ہے۔ میری نگاہ نے اس کے اشارے کا تعاقب کیا اور سفید شے پر جا کر ٹک گئی۔ سفید شے متحرک تھی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی انسان تھا جو سراپا کسی سفید پوشاک میں ملبوس تھا۔ اگلے ہی لمحے میرے کانوں میں خیردین کی سرسراتی ہوئی آواز پہنچی، یہی ہے وہ برقع پوش، میں نے کہا تھا نا وہ ضرور آئے گی، تھانے دار جی وہ آ گئی۔ میں پوری توجہ سے اس پر نظر گاڑے کھڑا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑے محتاط قدموں سے وزیرہ چاچی کی قبر کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اس کے داخلی زاویے سے میں نے اندازہ قائم کیا کہ وہ فضل آباد کی طرف سے قبرستان میں داخل ہوا تھا، اور یہ بھی حیران کن بات تھی کیونکہ اس جانب سے 5 میل تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ فضل آباد کا علاقہ 5 میل کے بعد شروع ہوتا تھا۔ نظر جمانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا، اس پراسرار ہستی نے ٹوپی والا سفید شٹل کا برقع پہن رکھا تھا۔ مذکورہ برقع کی حامل واقعی چچی وزیرہ کی قبر کی پائنتی کی جانب پہنچ کر رک گئی۔ اتنے فاصلے سے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ اس وقت وہ خاموش تھی یا نہیں۔ خیردین نے ہی جانی لہجے میں کہا، وہ 20-25 منٹ تک یوں ہی خاموش کھڑی رہے گی، اس کے بعد واپس چلی جائے گی۔ آج وہ واپس نہیں جا سکے گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا برقع اتاریں گے اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں میں رسیاں بھی نہیں بندھیں گی۔ پھر میں حوالدار کی جانب متوجہ ہوا، فیض محمد تم قبرستان کی باؤنڈری کے ساتھ ساتھ فضل آباد کے رخ پر حرکت کرو گے، پھر وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں قبرستان کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے۔ ادھر سے تم محتاط قدموں سے چلتے ہوئے وزیرہ کی قبر کی طرف پیش قدمی کرنا اور چند گز کے فاصلے پر رک جانا۔ مجھے امید ہے یہ جس راستے سے قبرستان میں داخل ہوئی ہے ادھر ہی سے واپس جائے گی۔ میں سانس لینے کی خاطر تھوڑا سا متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں جھاڑیوں والی سمت سے اس کی طرف بڑھتا ہوں، اس طرف کا سارا علاقہ میں کور کر لوں گا، اور اگر وہ آمد کے راستے فرار ہونے کی کوشش کرے تو تم اسے دبوچ لینا۔ پھر میں نے خیردین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ وہ بخت نگر کا رخ کرے۔ بالفرض محال اگر اس نے ایسی کوشش کی تو تم ہمت سے کام لینا اور اس کو پکڑ لینا، ٹھیک ہے؟ میں اس کو پکڑ لوں؟ ہاں میں نے یہی کہا ہے۔ میں نے تاکیدی انداز اختیار کیا، وہ تمہیں کھا نہیں جائے گی۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ میں اکیلا ہی اسے قابو کر لوں گا، بس تمہیں تھوڑی ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد ہم گورگن خیرو کو اس کے کمرے میں شش و پنج میں مبتلا چھوڑ کر باہر نکل آئے، پھر اپنی اپنی راہ پر ہو لیے۔ تھوڑی دیر پہلے شروع ہونے والی بوندا باندی کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ میں ریلوے لائن والی سمت میں قبرستان کا کنارہ پکڑ کر ان جھاڑیوں میں پہنچ گیا جہاں بارش شروع ہونے سے پہلے ہم نے پناہ لے رکھی تھی۔ یہ فاصلہ میں نے بمشکل 3 منٹ میں طے کر لیا تھا۔ خیردین نے بتایا تھا کہ وہ برقع پوش پوری اسرار عورت 20-25 منٹ تک وزیرہ کی قبر کی پائنتی کھڑی رہتی ہے۔ اس حساب سے ابھی اچھا خاصا وقت باقی تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد جھاڑیوں میں رک کر اس کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مذکورہ جھاڑیوں سے وزیرہ کی قبر کا فاصلہ بہت کم تھا۔ برقع پوش عورت سنگ مرمر کے کسی بت کی مانند خاموش اور ساکت کھڑی تھی۔ شٹل کاک برقعے کے اندر اس کے جسمانی خطوط کی ناپ تول ممکن نہیں تھی۔ اس گھیردار وسیع اور اس برقع نے سرتاپا اسے ایک اسرار میں بدل دیا تھا۔ تاہم یہ اندازہ لگانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ وہ ایک قداور عورت تھی۔ اس کا قد کسی بھی طور پر 5 فٹ 8 انچ سے کم نہیں تھا۔ میں لگ بھگ 10 منٹ تک تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو مجھے ایک بے نام سی کوفت ہونے لگی۔ مسلسل جاری بوندا باندی نے میرے لباس کو پوری طرح بھگو دیا تھا۔ میں نے جھاڑیوں کو الوداع کہنے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی لمبے جھاڑیوں سے باہر تھا۔ میں بغیر آواز پیدا کیے آہستگی سے اس کے عقب میں پیش قدمی کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری پیش قدمی سے آگاہ ہو جائے گی، کیونکہ ہزار احتیاط کے باوجود بھی قدموں کی جنبش سے ایک مخصوص آہٹ پیدا ہو رہی تھی۔
اس کا ایک تو سبب رات کا سناٹا اور دوسری وجہ وہ بوندا باندی تھی جس نے قبرستان کی کیچڑ زمین کو کیچڑ زدہ بنا دیا تھا۔ مگر میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ برقع پوش کو مطلق احساس نہ ہوا اور میں اس سے محض 5 گز کے فاصلے میں پہنچ کر رک گیا۔ اس کا سکوت اور انہماک دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ اس وقت ذکر خفی میں مصروف تھی۔ یہ ذکر نوری بھی ہو سکتا تھا اور ناری بھی، رحمانی بھی ہو سکتا تھا اور شیطانی بھی۔ جہاں تک میرا علم و تجربہ کام کرتا تھا، اس کے مطابق کسی گندے یا شیطانی عمل کے لیے با آواز بلند یا کم از کم بڑبڑانے والے انداز میں پڑھائی کی جاتی ہے۔ برقع پوش کی خاموشی اور سکوت سے ثابت ہوتا تھا وہ دل ہی دل میں وہاں مدفون چچی وزیرہ کی بخشش و نجات کے لیے کسی قسم کی کوئی دعا وغیرہ پڑھ رہی ہوگی۔ ایسا سوچنا تو بے جا تھا، تاہم اس سوچ کے ساتھ ہی 2 بڑی الجھنے سوالیہ صورت اختیار کر کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ نمبر 1 یہ بیٹھے بیٹھا چچی وزیرہ کی اتنی ہمدرد اور خیرخواہ کہاں سے نمودار ہو گئی تھی؟ وزیرہ کا تعلق بخت نگر سے تھا اور سب لوگ اس بات پر متفق تھے کہ دنیا میں اس کا قریبی کوئی نہیں، اور پھر یہ برقع پوش فضل آباد کی طرف سے وارد ہوئی تھی۔ نمبر 2 اگر یہی فرض کر لیا جاتا کہ وہ چاچی وزیرہ کی کوئی بھی خیرخواہ ہے تو بھی آدھی رات کے بعد ایک مخصوص وقت پر اس کی قبر پر حاضری دینے کی کیا تک بنتی تھی؟ یہ تک آج تو اور بھی بے تکی ہو گئی تھی کہ برستی بارش میں بھی اس نے ناغہ نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں اس کا مخصوص وقت پورا ہو گیا تھا یا اس نے مقررہ وقت سے پہلے ہی اپنا عمل ختم کر دیا تھا۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تو میں نے ریوالور نکال لی اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، رک جاؤ ورنہ بھیجے میں گولی اتار دوں گا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس وقت میری جانب اس کی پوچھ تھی اور نہ ہی چہرہ بلکہ وہ پہلو کے بل کھڑی تھی۔ اس کا رخ فضل آباد کی سمت تھا۔ رکنے کے بعد بڑے اضطراری انداز میں اس نے میری جانب گردن موڑی لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ میں نے ریوالور والے ہاتھ کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ چہرے سے برقع اٹھا دو۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا ان لمحات کے اس کے چہرے پر کس قسم کے تاثرات ہوں گے۔ اس کا چہرہ جالیدار ٹوپی کے عقب میں چھپا ہوا تھا جہاں تک میری نگاہ کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ البتہ یہ بات یقینی تھی کہ وہ اس تہدر طے نقاب کے پیچھے سے مجھے ضرور دیکھ رہی ہوگی اور میرے ہاتھ میں موجود ریوالور بھی اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہا ہوگا۔ میری دھمکی اور مطالبے کے نتیجے میں اس نے جب مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھی تو میں نے صفاقی سے کہا، میں صرف 3 تک گنوں گا، اگر تم نے گنتی ختم ہونے سے پہلے مجھے اپنا چہرہ نہ دکھایا تو میں گولی چلا دوں گا۔ یہ سوچے بغیر کہ اس گولی سے تم محض زخمی ہوتی ہوئی جان سے جاتی ہو۔ اب تمہاری بربادی اور سلامتی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ میری ایک چال تھی، میں اس پر فائر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اگر اس کی جگہ مجھے کسی مرد کو چھاپنا ہوتا تو میں یہ 1 2 3 کے تکلفات میں نہ پڑتا اور جن جفا ڈال کر اسے قابو کر لیتا، لیکن عورت کے معاملے میں بہت احتیاط رہنا پڑتا ہے۔ یہ میں نے اپنا ذاتی اصول بیان کیا ہے، ورنہ بہت سے پولیس والے ان تکلفات میں نہیں پڑتے اور مرد و زن کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ میں نے برقع پوش عورت کو دھمکی دیتے ہی گنتی بھی شروع کر دی تھی۔ 1 کے بعد 2 کی باری آئی اور پھر اس سے پہلے کہ میں اپنی زبان سے 3 کا ہنسا ادا کرتا، اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے قدرے جھک کر برقع کے گھیرے کو تھام لیا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ برقع اٹھا کر مجھے اپنا چہرہ دکھانے والی ہے، مگر اگلے ہی لمحے میرا اندازہ غلط ہو گیا۔ اس نے برقع کو تھامتے ہی ایک جانب دوڑ لگا دی۔ یہ وہی سمت تھی 5 میل دور جس طرف فضل آباد تھا۔ میں للکارتے ہوئے اس کے پیچھے لپ کر، رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ اس نے فائرنگ کی پرواہ نہیں کی اور بڑی پھرتی سے دوڑتی چلی گئی۔ اس کی مستعدی نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ ایک عورت ذات سے ایسی چوبندی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میری دھمکی کا جب اس پر مطلق اثر نہ ہوا تو میں نے ہوائی فائر کر دیا۔ ادھر میرے ریوالور سے گولی نکلی، ادھر وہ مردہ چھپکلی کی مانند قبرستان کی زمین پر گر گئی۔ میں سمجھا کہ شاید میری فائرنگ نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا ہے، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ میری فائرنگ کا زاویہ اس کے لیے قطعاً مہلک نہیں تھا۔ میرے ریوالور سے نکلنے والی گولی اس کے مزاج پرسی کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میں اس کے قریب آگے اور رکوع بیٹھ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اسی لمحے حوالدار فیض محمد بھی سامنے آ گیا۔ فائر کی آواز نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر زمین پر پڑی اس برقع پوش کو دیکھ کر اس کی تشویش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ملک صاحب، لگتا ہے آپ نے اس کا کام پورا کر دیا، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے بڑے وثوق سے کہا، یہ خود ہی الجھ کر گری ہے، اسے گولی نہیں لگ سکتی۔ میں نے ہوائی فائر کیا تھا، اگر یہ فائرنگ کی زد میں آئی ہوتی تو اب تک اس کے جسم کے متاثرہ حصے سے خون جاری ہو چکا ہوتا۔ کہتے تو آپ ٹھیک ہیں، حوالدار نے تائیدی انداز میں کہا۔ میرے خیال میں یہ فائر کی دہشت سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ خیر، یہ ایسی کمزور دل بھی نہیں۔ میں نے زمین پر پڑی اس برقع پوش عورت کو بغور دیکھتے ہوئے کہا،
اگر یہ بات ہوتی تو پھر وہ آدھی رات کے بعد تنہا تنہا اس قبرستان میں قدم رکھنے کا خیال بھی دل میں نہ لاتی۔ بہرحال میں ایک لمحے کے لیے متوقف ہوا، پھر تہمکانہ انداز میں حوالدار سے کہا، تم اس کے چہرے سے برقع ہٹاؤ، ذرا پتہ تو چلے یہ آخر ہے کون۔ حوالدار نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور اگلے ہی لمحے ہم دونوں ششدر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ برقع کی اوٹ میں سے کوئی عورت نہیں بلکہ ایک مرد کا چہرہ برآمد ہوا تھا۔ اس انکشاف کے بعد کہ وہ کوئی بہروپیہ تھا اور برقع اوڑھ کر اس قبرستان کی خفیہ سرگرمی جاری رکھے ہوئے تھا، میں فوری طور پر ایکشن میں آ گیا۔ پھر میری ہدایت پر حوالدار فیض محمد اس کا برقع پوری طرح اتار پھینکا۔ اس کے قد و قامت کو دیکھ کر مجھے ہلکا سا شبہ تو ہوا تھا، تاہم اس وقت میرا ذہنی اندازہ لگانے سے قاصر رہا تھا کہ اس گھیردار شٹل کاک برقع کے اندر سے عورت کے بجائے کوئی مرد چھپا ہوگا۔ سفید برقع کے اندر سے برآمد ہونے والا وہ شخص قبرستان کی زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کی بے ہوشی کا سبب بھی میری سمجھ میں آ گیا۔ وہ جس جگہ گرا تھا وہاں ایک پختہ قبر موجود تھی۔ بھاگتے ہوئے کسی وجہ سے اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ اغلب امکان یہی تھا کہ گرتے وقت اس کا سر پختہ قبر کے کنارے سے ٹکرایا ہوگا۔ کھوپڑی پر لگنے والی اس شدید چوٹ نے سے دنیا و مافیہ سے بے خبر کر دیا تھا۔ میں نے چند لمحات میں اس برقع پوش زمین بوس بے ہوش شخص کو دیکھا، جائزہ لیا۔ اس کی عمر 25 سے زیادہ نہیں تھی، قد 5 فٹ 8 انچ کے قریب، متناسب جسم اور مناسب صحت۔ پاؤں میں اس نے زنانہ چپل پہن رکھی تھی جو یقیناً دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے تھی۔ اس کے باقی جسم کو تو وسیع اور اس برقع نے ڈھانپ رکھا تھا۔ آ جا کر پاؤں ہی بچتے تھے جن سے اسے پکڑا جا سکتا تھا، اور اس نے زنانہ چپل کے ذریعے اپنی مردانہ شناختوں بھی ختم کر دیا تھا۔ اس کے بدن پر بڑا سادہ لباس تھا، کوڑے لٹھے کی شلوار اور کاٹن کا کلیوں والا کرتا۔ اس دوران میں گورکن خیردین بھی جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ مذکورہ برقع نشین پر اس کی نگاہ پڑی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ مرد ہے؟ وہ لکنت زدہ انداز میں ہکلایا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، خیردین، ہم نے تمہاری برقع والی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہیں کی، پتہ نہیں عورت سے مرد کیسے بن گئی۔ بہرحال جو بھی ہے تمہارے سامنے ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا اور لالٹن لے کر ایک مرتبہ پھر اس شخص کی جانب بڑھا۔ میں تو اب تک اسے کوئی باپردہ بی بی ہی سمجھ رکھا تھا۔ خیردین نے عقل مندی کا ایک یہ کام کیا کہ کمرے سے نکلتے وقت وہ لالٹن ساتھ لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس بے ہوش شخص کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس لالٹن کی روشنی کی مدد حال شامل رہی۔ میں نے کہا، باقی سمجھنے سمجھانے کے معاملات ہم ادھر کمرے میں جا کر طے کر سکتے ہیں، ادھر کھڑے رہ کر بارش میں بھیگنا سراسر حماقت ہوگی۔ اس شخص کے فوری طبی معائنے سے میں نے یقین کر لیا کہ وہ زندہ تھا اور اس کی زندگی کو کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ میں نے خیردین کے ہاتھ سے لالٹین لے لی اور پھر میری ہدایت پر ان دونوں نے باہمی تعاون سے اس بے ہوش شخص کو گورکن کے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں نے گورکن سے پوچھا، کیا تم اس بہروپیے کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے اور مجھے پورا یقین ہے یہ بخت نگر کا رہنے والا نہیں۔ یہاں کے تو میں بندے بندے سے واقف ہوں۔ ملک صاحب، اگر ہم اس بدبخت کو ہوش میں لے آئے تو یہ خود اپنی زبان سے سب کچھ بک دے گا۔ حوالدار نے مشورتاً کہا، پھر اس کی شناخت کوئی مسئلہ نہیں رہے گی، تم پہلے اسے آہنی زیور پہناؤ۔ میں نے حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کہیں ہوش میں آنے کے بعد پھر اس کے ذہن میں مہم جوئی افرار کا خیال نہ پیدا ہو جائے۔ یہ پہلے بھی ایک ایسی کوشش کر چکا ہے۔ جہاں تک اسے ہوش میں لانے کا تعلق ہے تو خیردین کے کمرے میں اس کا بندوبست مکمل موجود ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے کمرے کے ایک کونے میں موجود دھونی کے اس ماخذ کی جانب اشارہ کیا جہاں مچھروں کو بھگانے والا دھواں اٹھ رہا تھا۔ حوالدار میری ہدایت پر مذکورہ شخص کو الٹی ہتکڑی لگائی اور پھر خیردین کی مدد سے ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے کسیلے دھوئیں کے ماخذ کے قریب پٹخ دیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی اسے شدید نوعیت کی کھانسی نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ کڑوا دھواں بھاری مقدار میں اس کے پھیپڑوں میں سرایت کر گیا تھا جس کے سبب وہ کھانسی اٹھی تھی۔ چند لمحات بعد وہ کھانستے کھانستے پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ میرے اشارے پر ان دونوں نے اسے اٹھایا اور کھڑکی والی دیوار کے قریب فرش پر ڈال دیا۔ میں لالٹین لے کر اس کے قریب بیٹھ کر سخت لہجے میں استفسار کیا، کون ہو تم؟ وہ چند لمحات تک اجنبی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر الٹا مجھ سے سوال کر دیا، میں کون ہوں؟ تھوڑی دیر پہلے تم ایک برقع پوش پردہ نشین عورت تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زہر خن لہجے میں کہا۔ پھر تم ٹھوکر کھا کر گری، بے ہوش ہوئی اور عورت سے مرد بن گئی۔ اب تم مرد ہو اور ہوش میں آ چکے ہو۔ تم مجھے اپنے علاقے کے تھانے دار کو بتاؤ گے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور وہاں وزیرہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ صرف آج ہی نہیں بلکہ پچھلے 1 ہفتے سے تمہارا یہی وتیرہ ہے۔
اس کے چہرے پر فکر کے سائے لہرائے. وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، تھانہ انچارج، برقع پوش، مرد عورت، ٹھوکر، ہوش بے ہوش، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامنے کی کوشش کی، لیکن الٹی ہتھ کڑی نے اس کی ابتدائی کوشش کو ابتدائی مرحلے پر ہی ناکام بنا دیا اور وہ سر پٹا کر رہ گیا. حوالدار فیض محمد نے کہا، ملک صاحب، یہ کم بخت یاداشت کھونے کا بہانہ کر رہا ہے. کرنے دو، ہمارے پاس ایسے تمام بہانوں کا علاج موجود ہے. میں نے صفاقی سے کہا، ہم اسے اپنے ساتھ تھانے لے جا رہے ہیں. انشاءاللہ 1-8 گھنٹے میں ٹریٹمنٹ سے اسے شافی فائدہ ہوگا. زیر حراست اس شخص نے ہراساں نظر سے مجھے دیکھا، لیکن یاداشت کی گمشدگی کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے ڈرامہ جاری رکھا. پتہ نہیں میں کون ہوں، کہاں ہوں، اور آپ لوگ کون ہیں؟ مجھے اس قسم کے سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں. تم نے برے سلوک کا نام سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہوگا. میں نے زہریلے انداز میں کہا، میں تمہیں دیکھنے کا موقع فراہم کروں گا. دیکھنا کیسے پلک جھپکنے میں تمہاری گمشدہ یاداشت واپس آ جاتی ہے. تم دنیا کے وہ باخبر شخص بن جاؤ گے جو بڑے دعوے سے بتا سکے گا کہ پہلے انڈا پیدا ہوا تھا یا مرغی. وہ خاموش رہ کر ناقابل فہم نظر سے مجھے تکتا چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ہم نے گورکن کے تعاون سے اسے تھانے پہنچا دیا. برستی بارش میں ہم سب کی حالت بھیگے مرغوں جیسی ہو گئی تھی. خیر دن واپس چلا گیا تو میں نے حوالدار سے کہا، یہ بندہ اب تمہارے حوالے ہے. میں اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں. اگر تم اس کی زبان پر پڑا قفل کھولنے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے جگا دینا، ورنہ صبح ملاقات ہوگی. اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور مجھے شدید نیند آ رہی تھی. برقع کی آڑ میں 7 روز تک گورکن کو دہشت زدہ کرنے والا ہماری گرفت میں آ چکا تھا. مجھے یقین تھا کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے حوالدار کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی. میری بات کے جواب میں فیض محمد نے کہا، ملک صاحب، آپ اس بندے کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں اور سکون سے اپنی نیند پوری کریں. آپ کی دعا سے میں اس کی یاداشت کو واپس لانے کے لیے الٹا چرخہ گھمانے والا عمل کروں گا. آپ جب صبح تیار ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھیں گے تو آپ کے حسب منشا رپورٹ پیش کروں گا. میں مطمئن ہو کر اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا جو تھانے سے ملحق عقبی جانب واقع تھا. اگرچہ پچھلی 2-3 گھنٹے ایک عجیب و غریب کاروائی میں گزرے تھے، تاہم بستر پر پہنچتے ہی مجھے فوراً نیند آ گئی. میں گزشتہ رات کار سرکار کے سلسلے میں ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا، لہذا نیند تو میری آنکھوں میں رچی ہوئی تھی. اس پر آج کی برساتی کاروائی نے اس نیند کو شدت کا بگاڑ لگا دیا تھا. پھر دوسری صبح میری آنکھ کھلی. معزز سامعین حضرات، یہ کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں. اللہ حافظ.